بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين حرمت والا مہینہ یعنی احترام والا مہینہ، احترام والے مہینے کے بدلے میں احترام والا مہینہ الشہر الحرام حرمت والا مہینہ بالشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بدلے میں والحرمات قصاص اور سب حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں، سب حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں۔ فمن اعتدى علیکم تو جس نے جو زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا علیہ تو تم بھی زیادتی کرو اس پر، جو زیادتی کرے تم پر تو تم بھی زیادتی کرو اس پر۔ بمثل ما اعتدى علیکم اس جیسی جو اس نے زیادتی کی تم پر، اس جیسی بمثل ما اعتدى علیکم جو اس نے زیادتی کی تم پر۔ واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو اور یقین جانو بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اور یقین جانو بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں نے یہ خیال کیا جب صلح حدیبیہ کے لیے جا رہے تھے عمرے کے لیے دوبارہ، تو ان کا خیال تھا کہ اب ہم اگر کافر زیادتی کریں تو ہم کیسے ان سے لڑیں؟ اگر یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، عرب میں یہ 4 مہینے سکون کے ہوتے تھے، اس کے علاوہ باقی مہینوں میں وہ لڑتے بھڑتے رہتے تھے، لوٹ مار ایک دوسرے کے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ 4 مہینے اسلام سے پہلے بھی ان کے نزدیک عزت والے ہوتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں ان کو ایک فرصت ملتی تھی کاروبار کرنے کی، آنے جانے کی، امن و امان کی، اور مکہ جو ہے وہ ایک عرب کی بڑی منڈی بن جاتا تھا تجارتی۔ تو مسلمانوں نے سوچا کہ ہم جب عمرۃ القضاء کے لیے جا رہے ہیں، عمرۃ القضاء سمجھتے نہیں، یعنی دوسرے سال عمرہ کے قضاء کے طور تو وہاں پر اگر کافر ہم سے لڑیں تو ہم کیسے لڑیں؟ ایک تو مہینہ وہ ہوگا عزت والا، دوسرا یہ کہ حرم ہے، اور کس طریقے سے ہم ان سے لڑیں؟ ہم تو نہیں لڑ سکتے ان سے، ہمیں احترام کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے ساتھ ہے، یعنی اگر وہ اس مہینے کا لحاظ کرتے تو تم بھی اس کا کرو، اگر وہ اس مہینے کا لحاظ نہیں کرتے تو تم بھی نہیں کرو، اپنا دفاع کرو، اپنا بچاؤ کرو۔ اور ساری حرمتیں قصاص ہیں، بدلہ ہیں، ساری حرمتیں یعنی سب احترام بدلہ ہیں،
بدلے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسجد میں تم سے لڑتا ہے خواہ تو تمہیں بھی دفاع کرنے کا حق حاصل ہے. کہیں کعبۃ اللہ میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو تمہیں دفاع کا حق حاصل ہے. اسی طرح جتنی بھی حرمتیں جہاں جہاں منع ہے وہاں صرف تمہارے لیے منع نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہے. پھر اگر وہ منع کو توڑتے ہیں تو تم اپنے دفاع کرنے میں حق بجانب. پھر لیکن یہ قرآن نے آگے دیکھو اللہ نے فرمایا کہ جتنی زیادتی وہ کریں اتنی تم کرو، اس سے زیادہ نہیں. پھر اس سے زیادہ بھی نہ کرو جتنی وہ کرتے ہیں. تو اللہ سے ڈرو. پھر واتقوا اللہ کا، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں. یہ سبق صرف اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کو دیا گیا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں. باقی تو آپ کو دیکھیں کہ تاریخوں میں آج تک دشمن نے اگر مسلمانوں پر غلبہ پایا تو اسپین میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور تم نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، تم نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت یا بربادی میں، ہلاکت میں. وَأَحْسِنُوا، اور تم نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یحب منا پسند کرتا ہے، محسنین منا نیکی کرنے والوں کو. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچاء کے لیے، اپنے دفاع کے لیے دنیا میں اگر زندہ رہنا ہے تو جہاد کے لیے اور اپنے بچاء اور دفاع کے لیے خرچ کرو، خرچ کرو. اور اگر ایسا نہیں کیا تو گویا تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. قرآن کی دوسری جگہ پر ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن خَيْلٍ وَرِكَابٍ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کا مفہوم ہے آیت کا کہ دشمن کے مقابلے میں فل تیاری کرو، جتنا تم سے ہو سکے، گھوڑے باندھو اور ہتھیار. اس سے کیا ہوگا کہ دشمن بھی تمہارا ڈر جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تمہارے اندر سازشی لوگ ہوں گے ان کے وہ بھی خوف زدہ ہو جائیں گے. یہ اصول آج بھی ہے، یہ اصول آج بھی ہے. جو اندر سے قوم کھوکھلی ہو جائے اس کو زیر کرنا آسان ہے. قوم جو اندر سے کھوکھلی نہیں ہوتی اس سے لڑنا دشمن کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ خبر تو ان کو اندر کے ہمارے لوگ پہنچاتے ہیں نا، خبر ادھر کے لوگ پہنچاتے ہیں کہ تیاری کتنی ہے ان کی ہے یا نہیں ہے. یہ آپس میں لڑتے ہیں، کھوکھلے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. پہلا جو سقوط بغداد ہوا تھا تو ہلاکو خان اور اس کی فوج جو ہے بغداد میں داخل نہیں ہو رہی تھی. وہ ان کا تھا کہ نہ معلوم مسلمانوں کے پاس کوئی دعا ہے، تلسم ہو یا کوئی اس چیز کی چیز ہو یا لشکر بڑا ہو، ہم تباہ ہو جائیں. لیکن پھر مسلمانوں نے
وہ جو وزیر تھا علقمہ یا علقمہ نام تھا غالباً، اسی نے کہا کہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، وہ وزیر اعظم تھا۔ اللہ حاضل کیا ڈھاکہ میں کیا اللہ حاضل اسی طرح ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اور دولت کو جمع کر کے بالآخر وہ آدمی مر جائے گا، دولت دوسروں کی چلی جائے گی وراثت میں۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بقا ہے امت کی۔ پھر ایک دوسری بات آ رہی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَهْلِكُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ لِلْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور تم پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ پھر اگر تم روک دیے گئے، اور صرف تم منع گھیر لیے گئے، پھر اگر تم گھیر لیے گئے تو جو میسر ہو قربانی سے وہ کرو۔ قربانی سے ہدی منع قربانی سے وہ کرو۔ ولا اور نہ تم منڈاؤ اپنے سر، نہ منڈاؤ تم اپنے سر۔ منڈاؤ کس کا ترجمہ ہے؟ ولا تحلقوا، اور نہ منڈاؤ رؤوسکم اپنے سر، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر، ہاں کہ پہنچ جائے قربانی ہدیہ، یہاں تک پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر۔ پھر جو شخص تم میں سے مریض ہو یا اسے کوئی تکلیف ہو اس کے سر میں، پھر کوئی شخص جو تم میں سے مریض ہو یا اسے تکلیف ہو اس کے سر میں، تو فدیہ دینا ہے روزوں سے اور صدقہ اور قربانی، نہیں اور نہیں ہے، یا صدقہ یا قربانی، او منا یا، ہاں
فدیہ دینا ہے روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، امن میں ہو جاؤ، تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کے ساتھ حج کے احرام تک، تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کے ساتھ حج کے احرام تک، تو جو میسر ہو قربانی وہ کرے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، اور جو شخص نہ پائے قربانی بریکٹ میں، اور جو شخص نہ پائے، ہاں نہ پائے یعنی موجود نہ ہو اس کے پاس قربانی، تو وہ روزے رکھے 3 دن کے حج کے دنوں میں، تو وہ روزے رکھے 3 دنوں کے حج کے دنوں میں، اور ساتھ جب تم لوٹ آؤ اور ساتھ اذا رجعتم، جب تم لوٹ کر آؤ، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہیں پورے، یہ 10 ہیں پورے. ذالک، یہ حکم کس کے لیے ہے آخری؟ ذالک، یہ حکم کس کے لیے آخری؟ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اس شخص کے لیے، یہ حکم ہے اس شخص کے لیے جس کے گھر والے نہ ہوں حاضر المسجد الحرام، جس کے گھر والے نہ ہوں مسجد حرام کے پاس رہنے والے، جس کے گھر والے نہ ہوں مسجد حرام کے پاس رہنے والے. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. آیت طویل ہے، کچھ احکامات ہیں اس میں حج کے حوالے سے. یہ حج کی فرضیت کا اعلان نہیں ہے بلکہ کچھ اس کے متعلق مسائل ہیں. یہ کنٹینیو دوسرے پارے میں کعبۃ اللہ کی تبدیلی، پھر اس کے متعلق باتیں، اور پھر درمیان میں جو ہے وہ انسانی حرمت، انسانی جان کے تحفظ کے لیے قصاص کی بات آ گئی، پھر روزوں کی بات آ گئی، عبادت ہے اس کی بات آ گئی، اور اس کے بعد مان جو ہے مہینوں کے متعلق پوچھا گیا رسول اللہ سے، قرآن نے وہ بتایا کہ مہینے مواقع اہلہ چاندوں کے متعلق جو مہینے ہیں ان کے متعلق. اب ظاہر ہے کہ پھر حج بھی ایک عبادت ہے، اس کے متعلق بتایا گیا ہے. حج اور عمرہ اسی طرح ہے جس طرح
فرض نماز کے لیے سنت موقدہ اور نوافل ہیں جو اس کی خوبصورتی ہے یا اس کی تیاری ہے یا اس کی حفاظت ہے یا اس کا قلعہ ہے یا اس کی دیواریں فرض کی، اور اسی طرح عمرہ بھی حج کے لیے کہ آدمی تیاری کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے وغیرہ وغیرہ حج کی تیاری. اور عمرے کی معنی بھی یہ ہے تعمیر ہے، عمارت سے ہے، خوبصورتی سے ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، یعنی اس میں کوئی ریا نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. تو دکھاوے کی جتنی باتیں پرانے زمانے میں تھی اب نہیں ہے، کافی ختم ہو چکی. کسی کا اپنے ساتھ خود حاجی لکھنا یہ بھی ضروری نہیں، ورنہ ہر آدمی اگر اپنے آپ کو نمازی لکھنا شروع کر دے تو نماز تو 5 وقت پڑھتے ہیں. اسی طرح فنکشنز اور یہ وغیرہ اس کی بھی ضرورت ہے. جیسے قرآن میں فصل لربک، تو نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، نماز ہوتی رب کے لیے لیکن خالص اس کے لیے. حج و عمرے کی بات بھی یہی. پھر ارشاد فرمایا گا کہ کسی موقع پر دشمن تمہیں گھیر لے اور تم حج کے لیے احرام تم نے باندھ رکھا ہے، پہنچ نہیں سکتے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کے جانور بھی تمہارے پاس ہیں، تو حج اور عمرے میں تو ایک قربانی کرنے کے بعد احرام کھولنا ہے. عمرے میں تو ایسا نہیں ہوتا لیکن حج میں. لیکن اگر بیچ میں تمہیں کوئی روک لے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جب تک تمہاری پھر قربانی کو بھیجو یا کسی کو بولو وہ قربانی تمہاری طرف سے جا کر کے حرم میں کرے اور تمہیں اطلاع ہو جائے تو پھر سر منڈوا لو. اگر اتنا تم انتظار نہیں کر سکتے، کسی کے سر میں تکلیف ہے، زخم ہے، یا بال جو ہے رکھے رہے گا 10 دن تک تو تکلیف ہوگی، وہ سر منڈوانا چاہتا ہے، پھر اگر سر منڈوانا چاہتا ہے تو پھر فدیہ دینا پڑے گا اس کو، یا تو روزے یا صدقہ اور یا قربانی، یعنی ایک جانور کی قربانی، کہ قربانی سے پہلے سر منڈوا رہا ہے حج. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور پھر جب اللہ نے فرمایا کہ تم امن میں آ جاؤ، امن ہو جائے، تو پھر دونوں ساتھ کر سکتے، عمرے کو ملا لو حج کے ساتھ، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. حج تمتع جس کو کہتے ہیں، عمرہ اس کے ساتھ ہم ملاتے ہیں. اور اس میں قربانی جتنی میسر آ سکے کرو، اگر نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن جو ہے وہ قربانی کے پیسے نہیں، 3 دن حج کے ایام میں 3 دن روزے رکھے، جب واپس اپنے گھر پہنچے تو 7 دن اور روزے رکھے، یہ 10 دن روزے ہو گئے. یہ مسائل بتائے گئے. اچھا، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، اور وہ حج عمرہ حج تمتع کرتے بھی نہیں ہیں، وہ حج افراد کرتے ہیں، افراد حج کرتے یا حج قران کرتے. افراد مانا صرف حج کا احرام باندھنا، عمرے کا نہیں، یہ افراد ہے. قران مانا حج و عمرے کا کٹھے احرام باندھ کر کے یہ نیت کرنا کہ آخر تک جو ہے وہ میں حج کی تلبیہ جب ہوگی جب میں کھولوں گا،
یہ قران ہوتا ہے اکٹھے، وہ ان کے لیے. ہمارے لیے تمتع جائز ہے کہ یہاں سے پہلے احرام عمرے کا باندھ کر کے جائے، اور عمرہ کرنے کے بعد 8 تاریخ سے پھر جب منا کے لیے روانگی ہو تو حج کا احرام باندھے. حج 5 دن ہے، 8، 9، 10، 11، 12. 13 تاریخ کا اختیار. حاجی 8 تاریخ ذی الحج کو احرام باندھ کر کے مکے سے چلے گا منا میں. منا میں خیموں کا شہر بس جاتا ہے. 5 نمازیں یہاں پڑھے گا تو صبح ہو جائے گی 9 تاریخ کی ذی الحج کی. وہاں سے وہ چلے گا عرفات میں، اور شام تک ہوگا عرفات میں 9 تاریخ کو. اور مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھے گا، وہاں سے نکل کر کے مغرب کی نماز آ کر کے مزدلفے میں پڑھے گا. مزدلفے میں 2 نمازیں اکٹھے پڑھے گا، جیسے عرفات میں بھی 2 نمازیں اکٹھے پڑھتی ہیں، ظہر اور عصر. اور مزدلفے میں مغرب اور عشاء. جس وقت بھی پہنچے وہ قضا نہیں ہوگی نماز، وہ قضا نہیں، وہاں پڑھے گا. رات مزدلفے میں گزارے گا عبادت میں، ذکر میں، اور کوئی سو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. پھر صبح کو وہاں سے نکلے گا. 9 تاریخ ختم ہوگی، اب صبح کی 10 تاریخ ہو گئی ذی الحج کی. یہاں سے کنکریاں لے گا 70 کنکریاں، اور جا کر کے پہلے بڑے شیطان کو مارے گا، ایک کو. اس کے بعد خیمے میں چلا جائے گا منا میں. پھر قربانی کا انتظام کرے گا، خود جائے یا کسی کو ذمہ دار بنائے. وہ جب کہیں گے کہ تمہاری قربانی ہو گئی تو پھر احرام کھولے گا. احرام کھولنے کے بعد سر منڈوائے گا. سر منڈوانے کے بعد اسی دن ظہر کے بعد 2 شیطانوں کو پھر مارنے جائے گا، چھوٹا اور ایک اس سے بڑا جو وسطی ہوتا ہے. پھر تیسرے دن تینوں کو مارے گا تیسرے دن، لیکن یہ ہوگا ظہر کے بعد. اس دوران میں حاجی کو طواف زیارت کے لیے جانا ہے، وہ فرض ہے. طواف زیارت کر کے پھر واپس آ جائے منا میں، بس یہ ارکان حج ہو گئے. یہ اس آدمی کے لیے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہیں رہتا. یعنی ہم آفاقی ہیں، ہمارے لیے ہے یہ حکم. ان کے لیے تو ہے ہی نہیں نا، اس کو تو قربانی لازمی ہے. نہیں، اس کے لیے پہلے حکم آیا ہے نا. اگر اس کے پاس قربانی نہ ہو تو پھر وہ بھی جو ہے وہ صدقہ کرے گا، یا ایک جانور ذبح کرے گا، یا 3 دن کے روزے کچھ روزے رکھے گا. ہاں، تب نہیں کرے گا نا جانور. ان کو تو وہی کرنا ہے، ہمیں بھی وہی کرنا ہے. پھر یہ روزے اور یہ حج کے ایام میں 3 رکھے، کوئی بھی تاریخ میں رکھے. ہاں، ہاں. وہاں کا عید کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ حاجی عید کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے.
ہاں یہ سب کیوں آیا یہ حکم اس لیے آیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور جو ان احکامات سے منہ پھیرے گا، نظر انداز کرے گا، پھر اس کے لیے عذاب۔ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، کہیں جو گفتگو ہو جاتی ہے، اگر نہیں کر پاتا تو اس کے لیے عذاب بھی اس کا سکتے نہیں کر پاتا اس کے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن یہ احکامات سمجھ کر کے پھر نظر انداز کرنا۔ میسر بھی ہو، پھر جان بوجھ کر کے ان کو نظر انداز کرنا اللہ کے احکامات کو، یہ ہے اس کے لیے سبب۔ الحمدللہ۔ یہ جو ہے کہ جب اگر گیٹ میں جاؤ یا جنگی حالات میں جاؤ اور سر نہیں اٹھاتے ہو، اور اگر آپ مریض ہو یا آپ کے سر میں تکلیف ہو، سر میں تکلیف ہے یا مریض ہو، سر نہیں اٹھاتے تو پھر آپ روزہ سر منڈوا نہیں سکتے، وہ سر منڈواتا ہے مریض کو، مریض کا شدید تکلیف ہوتی ہے اس کو، وہ گھیر دیا گیا ہے اور وہ سر منڈوانا چاہتا ہے قربانی سے پہلے، تو پہلے سر منڈوا دے پھر۔ ہاں اور یہ امن میں بھی اگر پہلے امن کی پھر مسئلہ دوسرا آ گیا، والے تو بھی امن والے ہمارے لیے حکم ہے، جو باہر کے مقامیوں کے لیے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا وعدنا وارزقنا وافذنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم، انک رؤوف رحیم۔